باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 مارچ ہے اور 8 مارچ کو دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد عالمی سطح پر خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ اگرچہ پہلے خواتین کے عالمی دن کے لیے مختلف ایام تھے، مگر اب 8 مارچ کو ہی باقاعدہ طور پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اب یورپ سمیت دنیا بھر میں عورتوں کو حقوق دینے کے دعوے دار ہیں، مگر تاریخی حوالوں سے دیکھا جائے تو خواتین کے عالمی دن کے منائے جانے کے حالات جو ہیں 20ویں صدی کے اوائل ہی میں ملتے ہیں۔ 14 میں پہلی بار خواتین کا عالمی دن منایا گیا، مگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کے حقوق کا تحفظ تقریباً 1450 سال پہلے ہی اسلام نے کر دیا تھا۔ اسلام نے عورت کو، چاہے وہ ماں تھی، جس روپ میں بھی تھی، اس روپ میں اس کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اگر ماں ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہونے کی بشارت دے دی، بیٹی ہے تو اس کا اپنا مقام، اور بیوی ہے تو اس کا ایک اپنا الگ مقام رکھا ہے۔ جس دور میں عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور نفرت کی علامت سمجھا جاتا تھا، بیٹی کی پیدائش پر افسوس کا اظہار کیا جاتا تھا، بلکہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ایسے دور میں اسلام کی آفاقی تعلیمات عورت کے عزت و مقام کا پرچار کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عورت کے حقوق کا تحفظ بھی کرتی نظر آتی ہیں۔ مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے اور اس کی جنس سے اس کا جوڑ پیدا کیا ہے، ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اسلام میں امر اور اجر میں مرد اور عورت کو برابر رکھا گیا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا ہے۔ ترجمہ: مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے، اور دونوں اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سورۃ النساء میں ہے، ایک دوسری جگہ فرمایا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، بشرط وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ قرآن پاک کے علاوہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی عورتوں کے حقوق و فرائض اور ان کے معاشرے میں اہمیت کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اس دور میں جب عورت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش اور ان کی تربیت اور ان کی شادی کی ذمہ داری نبھانے پر انعام و اکرام کی خوشخبری دی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، پھر اس کی اچھی تربیت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی۔ الغرض ہم جتنے بھی عورتوں کے حقوق پر بات کریں، اسلام سے زیادہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کسی مذہب نے نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی قرآن حکیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ ماں ہے، ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھا گیا ہے، بیٹی ہے تو اس کو رحمت کہا گیا ہے۔ الغرض جس روپ میں بھی ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، عورتوں کے حقوق ہیں، ان کے حقوق پر ہمیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، جس روپ میں بھی ہے، چاہے کوئی والد ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی شوہر ہے، تو ہمیں اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے اور عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ والسلام۔